کہ سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک میں 2 ارب ڈالر جمع کرا دیے ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے نیوز کانفرنس کی گئی، کہا کہ مستقبل میں معاشی حالات مزید بہتری کی طرف جائیں گے۔ سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک میں 2 ارب ڈالر جمع کرا دیے ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس، کہا مستقبل میں معاشی حالات مزید بہتری کی طرف جائیں گے۔ سعودی عرب ہر موقع پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی جانب سے سعودی عرب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک میں 2 ارب ڈالر جمع کرا دیے ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس۔ کنگ سلمان اور پھر کراؤن پرنس ہز رائل ہائنس کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور ان کی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اناؤنسمنٹ کے مطابق جو چند ہفتے قبل انہوں نے کی تھی، فزیکلی بھی جو ڈپازٹ ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس جمع کروا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مزید اچھی ڈیولپمنٹس ہوں گی اور پاکستان کے جو معاشی معاملات ہیں وہ اسٹیبلٹی پر قریباً آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف اور گروتھ کی طرف اس کا سفر انشاءاللہ رواں ہوگا۔ بہت شکریہ۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 45 پیسے سستا 278 روپے 35 پیسے پر ٹریڈنگ جاری ہے۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 430 پوائنٹس کی تیزی، 100 انڈیکس 45,000 پوائنٹس کی نفسیاتی سطح عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس بڑھ کر 45,015 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں، انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 45 پیسے سستا 278 روپے 35 پیسے پر ٹریڈنگ جاری ہے۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 430 پوائنٹس کی تیزی، 100 انڈیکس 45,000 پوائنٹس کی نفسیاتی سطح عبور کر گیا ہے۔ 100 انڈیکس بڑھ کر 45,015 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اس بارے میں، انٹر بینک میں مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 45 پیسے سستا 278 روپے 35 پیسے پر ٹریڈنگ جاری ہے، اور دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 430 پوائنٹس کی تیزی، 100 انڈیکس 45,000 پوائنٹس کی نفسیاتی سطح عبور کر گیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے، اپنے نمائندے اشام مفتی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی کہیے گا اس بارے میں مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، وزیر خزانہ کی جانب سے 2 ارب ڈالر کے سعودی ڈپازٹس اسٹیٹ بینک کو موصول ہونے کی خبر کے ساتھ ہی آج ڈالر کی جاری اڑان رک گئی ہے، جس سے انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 1 روپیہ 45 پیسے کی کمی سے 278 روپیہ 35 پیسے کی سطح پر فی الوقت ٹریڈ کر رہا ہے۔ اس سے قبل حکومتی اجازت کے بعد صنعتی خام مال سمیت دیگر اہم اشیاء کی درآمدی ایل سیز کھلنے اور 6,000 رکے ہوئے درآمدی ادائیگیوں کی ڈیمانڈ کے سبب کاروبار کے آغاز سے ہی ڈالر کی پیش قدمی جاری رہی تھی، جس سے انٹر بینک میں ڈالر کی قدر ایک موقع پر 281 روپے سے بھی تجاوز کر گیا تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ ڈالر دوبارہ بیک فٹ پر رہے گا، کیونکہ آئی ایم ایف سے قرضوں کی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس، چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ سماعت پر دونوں کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ کیس کی مزید سماعت 25 جولائی تک کے لیے ملتوی بھی کر دی گئی ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس، چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ سماعت پر دونوں کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے، اور اس کیس کی سماعت بھی 25 جولائی تک طلب کر لی گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ توہین الیکشن کمیشن یہ کیس ہے، الیکشن کمیشن نے آئندہ سماعت پر دونوں کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ اور بھارتی پاکستان میں داخل پانی، دریائے راوی، چناب اور ستلج میں سیلابی صورتحال، پانی کی سطح بلند ہونے لگی ہے۔ فیروز پور کے مقام سے 73,418 کیوسک پانی دریائے ستلج میں داخل، پوسٹ کے مقام پر پانی کی سطح 16.5 فٹ سے بلند ہو کر 17.25 فٹ تک پہنچ گئی ہے۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا خراج 22,000 سے بڑھ کر 30,000 کیوسک ہو گیا ہے۔ پی ڈی ایم اے نے متعلقہ حکام کو الرٹ کر دیا، ریلیف کیمپس قائم کرنے کی بھی ہدایت دے دی گئی ہے۔ دریائے راوی میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے ہیڈ بلوکی اور اوکاڑا میں ریسکیو اینڈ فلڈ ریلیف کیمپ بھی
قائم کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ بھارتی پانی پاکستان میں داخل دریائے راوی، چناب اور ستلج میں پانی کی جو سیلابی صورتحال ہے وہ بھی بلند ہونے لگی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، اپنے نمائندے افضال طالب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افضال، کہیے گا موجودہ صورتحال کیا ہے، اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں؟ آج جی بالکل، چونکہ کل جو ہے وہ بھارت سے جو ہے دریا میں پانی چھوڑا گیا، جس کی وجہ سے دیگر دریاؤں کے ساتھ ساتھ دریائے راوی میں بھی بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کل تقریباً دوپہر کے وقت یہاں پہ 11,500 کیوسک پانی تھا، جبکہ شام کے وقت اس میں بتدریج اضافہ ہوا، رات کے وقت تقریباً 20,000 کیوسک پانی ہو گیا۔ رات جو جسر کے مقام پہ 61,000 کیوسک جو پانی تھا، اس میں پانی بتدریج لاہور کی طرف رخ کر رہا تھا، تو رات کے وقت کافی بڑا ریلا جو ہے وہ رات کو بغیر کسی نقصان کے یہاں سے گزر گیا۔ ابھی بھی اس ٹائم لاہور میں شادرہ کے مقام پر موجود ہوں، یہاں پہ 35-40,000 کیوسک پانی کا ریلا گزرا، پانی میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انتظامیہ کی طرف سے الرٹ تو جاری کیا گیا تھا، لیکن انتظامیہ کی طرف سے خاص طور پر یہاں پہ عارضی تجاوزات اور جو دریائے راوی کے پیٹ میں آبادیاں قائم ہیں ان کے انخلاء کے لیے ہدایت جاری کی گئی تھی۔ انتظامیہ کی طرف سے جو ہے بلڈنگوں کو گرایا گیا، باڑوں کو اکھاڑا گیا، لیکن اس کے باوجود لیکن ان کی بڑی تعداد یہاں سے انخلاء نہیں کری۔ ریسکیو ڈیولپمنٹ 2 نے یہاں پر ہنگامی کیمپ لگایا ہوا ہے، ان کے جو ہے یہاں پہ باقاعدہ طور پر 40 افراد تعینات ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورت۔ ٹھیک ہے افضال طالب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان پی ڈی ایم میں تصور اقبال چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی کہیے گا، جس طرح سے بھارتی پانی پاکستان میں داخل ہو گیا ہے، اس صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں 3 دن پہلے بھارت نے ناروال کے مقام پر جو ہے نا پانی 1,85,000 کیوسک کر ریلا چھوڑا تھا، اور وہ اس وقت لاہور کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ اس وقت جو ہے صبح کی رپورٹ کے مطابق جو ہے 28,000 سے 30,000 کا ریلا جو ہے نا لاہور سے گزر ہے، اور مزید 5 سے 6,000 پانی آنے کی توقع ہے دریائے راوی میں شدرا کے مقام پر۔ اس کے بعد ستلج کے مقام پر ہریکے کے مقام سے 2 لاکھ سے زائد کا ریلا جو انہوں نے چھوڑا ہے، اور فیروز پور سے بھی پانی کوئی 1,10,000 کیوسک چھوڑا گیا۔ اس حوالے سے پی ڈی ایم اے اور دیگر جتنے متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے اپنے تمام انتظامات مکمل کیے ہوئے ہیں۔ ریلیف کیمپس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ تمام سارے انتظامات مکمل ہیں جی حکومت پنجاب کی جانب سے۔ انتظامات مکمل ہیں۔ ترجمان پی ڈی ایم اے تصور چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ افضال طالب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی شکریہ۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے پشاور۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت فاٹا یونیورسٹی میں فیز 1 کی افتتاحی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بھی اس تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہیں۔ یہ براہ راست مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت پشاور پہنچ چکے ہیں۔ پشاور کا ان کا یہ دورہ ہے جہاں پر انہوں نے فاٹا یونیورسٹی کے فیز 1 کا افتتاح بھی کرنا ہے، اور اس حوالے سے اس تقریب کا افتتاح آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف اس میں موجود ہے۔ فاٹا یونیورسٹی ضم شدہ اضلاع کی پہلی یونیورسٹی ہے۔ 15 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی اس یونیورسٹی کی بنیاد مسلم لیگ نون کے پچھلے دورے حکومت میں رکھی گئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر پشاور پہنچ گئے ہیں، جہاں پر وہ فاٹا یونیورسٹی کے فیز 1 کا افتتاح کریں گے۔ آبادی کے عالمی دن کے موقع پر ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس پر قابو پانے کے لیے سرکاری اور نجی شعبے کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ تفصیلات بتائیں گے نعیم اصغر۔ آبادی کے عالمی دن کے موقع پر ایکسپریس میڈیا گروپ اور غیر سرکاری تنظیم DKT کے اشتراک سے ورکشاپ۔ اسلام آباد میں ہونے والی ورکشاپ میں مقررین نے پاکستان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو ملکی وسائل کے لیے خطرہ قرار دیا۔
दुनिया के 90 ममालिक में फैमिली प्लानिंग की मसनूआत फराहम करने वाली गैर सरकारी तंजीम DKT के पाकिस्तान में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मसूद ने बताया, हमारा मकसद लोगों को बढ़ती हुई आबादी और तौलीदी सेहत के हवाले से तालीम देकर उन्हें इस काबिल बनाना है कि वो फैमिली प्लानिंग के हवाले से बेहतरीन फैसला कर सकें। ये जो इस वक्त तशरीफ रखती हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, ये इस्लामाबाद के बाहर से दूर दूर इलाकों से इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आई हैं और इन्हीं सर्विस प्रोवाइडर्स की वजह से आज DKT का जो हेल्थ केयर धनक नेटवर्क है वो DKT का धनक नेटवर्क माना जाता है। पॉपुलेशन को एजुकेट करके पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ काम कर सकते हैं, जो कि नीड ऑफ द आवर है। 1.98% पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है और आई थिंक इट्स लाइक अ टाइम बॉम्ब। माहिर डॉक्टर्स के पैनल ने पेशा वाराना अमूर में पेश आने वाली मुश्किलात के हवाले से सर्विस प्रोवाइडर्स को मुफीद मशवरे भी दिए। माहिरीन ने मुल्क की आबादी को कंट्रोल करने के लिए सरकारी और निजी शोबे को साथ मिलकर फौरी अमली इकदाम उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। गंधारा तहजीब पाकिस्तान का कीमती असासा है। इस्लामाबाद में गंधारा सिंपोजियम में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, तमाम मज़ाहिब माशरे में अख़ुव्वत और मसावात पर जोर देते हैं। बुद्धा की तालीमात अमन, मोहब्बत और रवादारी का दर्स देती हैं। थाईलैंड के अंदर भी गया, सारे स्टूपास को देखा, पढ़ा। तिब्बत गया, कोठाला पैलेस है शायद तिब्बत के अंदर, वहाँ 8वीं 9वीं 10वीं मंजिल तक वहाँ भी तलाश किया। मैं इंस्पायर होता हूँ, मिसाल के तौर पर एक मुसलमान ख़ानदान के अंदर पैदा हुआ तो कुरान से इंस्पायर होता हूँ। और आज मैं दुनिया में ये देखता हूँ कि जो बुद्धा ने भी बात की थी, उसने दुनिया के अंदर इस वक्त माहौलियात के एतबार से बेहतरीन बात की थी। उसने कहा किसी जानदार को नहीं मारो, उसने कहा पुरअमन रहो। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।